آپ کو فٹافٹ سے یہ بھی بتاتے چلے کہ کشمیری پنڈت اب سپریم کورٹ بھی پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر ایک اور کیورٹ پیٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے اور کیورٹ پیٹیشن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ جو سن 2017 میں آرڈر ان کی طرف سے دیا گیا تھا اس آرڈر پر نظر ثانی کی جائے اور 1989 اور 90 کے دوران جو کچھ صورتحال جموں کشمیر کے اندر بنا اس کے انویسٹیگیشن کے لیے باضابطہ طور پر آرڈر جاری کروایا جائے۔ خبر بڑی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کشمیری پنڈتوں کے مرڈر اور ہجرت کا معاملہ ہے۔ کیورٹ پیٹیشن سپریم کورٹ کے اندر داخل کر دی گئی ہے جس میں یہ عرضی کی گئی ہے کہ سال 2017 میں جب یہ معاملہ ایک پنڈت آرگنائزیشن روٹس ان کشمیر لے کے چلی گئی تھی تو آج بھی ان کی طرف سے دوبارہ کیورٹ پیٹیشن آیا ہے تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ اس کی تحقیقات ہو، ایف آئی آر درج کروائی جائیں اور پولیس پر کافی الزامات اس وقت لگے تھے۔ اس پر سپریم کورٹ نے نظر ثانی اس اپیل کو نہیں مانا تھا اور کہا تھا کہ آلریڈی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کیورٹ پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر داخل کر دیا ہے کشمیری پنڈتوں نے اور کیورٹ پیٹیشن جو فائل کی گئی ہے کشمیری پنڈت روٹس ان کشمیر کی طرف سے، ان کا ماننا ہے کہ ایپیکس کورٹ نے جب فیصلہ 2017 میں سنایا وہ صحیح نہیں تھا۔ اب انہیں یہ امید ہے کہ اب جو کشمیر فائل کے ذریعے سے صورتحال سامنے آئی ہے، حقائق سے پردہ اٹھا ہے، اس کا بھرپور فائدہ وہ لینا چاہتے ہیں اور عدالت سے باضابطہ طور پر رجوع کر کے اس کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں۔ 1989، 90، 97 to 98 کا ذکر لگاتار پہلے بھی کیا تھا اور اس کیورٹ پیٹیشن میں انہوں نے دوبارہ کیا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ آزادانہ طور پر اس کی تحقیقات ہو، چاہے وہ سی بی آئی کرائے، این آئی اے کرے یا کوئی بھی مرکزی اہتمام والی ایجنسی اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے کہ آخر سن 89، 90، 97، 98 میں جو ایف آئی آر درج کی گئی ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی، جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوا انہیں آج تک کیوں نہیں کاروائی کی گئی۔ کم سے کم 200 کیسز جو بتایا جا رہا ہے اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب 700 کشمیری پنڈت جو ہے وہ مارے گئے 89 سے 98 تک اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تقریباً 200 کیسز جو ہیں وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن ایک بھی سنگل ایف آئی آر کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچایا گیا اور چارج شیٹ کے دائر ہونے کے بعد کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اس کیورٹ پیٹیشن کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ عدالت اب اس کیورٹ پیٹیشن پر کیا کچھ کرتی ہے کیونکہ پہلے بھی برہمی پولیس پر تھی، اب بھی برہمی پولیس پر ہے، لیکن پولیس کا یہ ماننا ہے کہ ضرورت پڑی تو تحقیقات کو اور تیز بھی کیا جائے گا۔ صرف چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائریکٹر جنرل پولیس کا بیان بھی سامنے آیا تھا جنہوں نے ایک رد عمل کے طور پر اس بات کو سامنے رکھا تھا، لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کیورٹ پیٹیشن کے اندر سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر کیا کچھ اپنا موقف سامنے رکھتی ہے۔ کشمیری پنڈتوں کا معاملہ کشمیر فائلز سٹوری آنے کے بعد، فلم آنے کے بعد کافی شباب پر ہے، ہر طرف سے چرچے ہو رہے ہیں، کاؤنٹر نیریٹیوز کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ ایم پی حکومت، مدھیہ پردیش حکومت نے اس افسر کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کر دیا ہے جس نے کہا تھا کہ کشمیری پنڈتوں پر تو سٹوری بنی ہے، کہانی بنی ہے، فلم بنی ہے، لیکن کشمیری مسلم جو مارے گئے اور کشمیری سکھ جو وہاں پر مارے گئے ہیں ان پر سٹوری کب بنائی جائے گی، ان پر فلم کب دکھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کے کئی لیڈروں نے گجرات فسادات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو فلم آج تک بنائی گئی تھی اس کو سکرین پر پابندی کیوں ہے اور 83 کے قتل عام پر جو بنائی گئی فلم ہے اس پر بھی پابندی ہٹنی چاہیے۔ یعنی اب بیک ٹو بیک کئی باتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن خبر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے وہ یہ ہے کہ کیورٹ پیٹیشن روٹس ان کشمیر کے نامی تنظیم نے دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنے 2017 کے فیصلے پر برقرار رہتا ہے یا 2017 کے فیصلے کو پلٹ کر آگے بڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لیٹس ویٹ کہ سپریم کورٹ وہاں پر کیا کچھ کریں۔ جی آصف۔